بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی وہی سلسلہ ہے اور آج یہ پروگرام اس کا نمبر غالباً 251 ہے۔ آج بابا بلے شاہ کی ایک نظم پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے یہاں خاص طور پر ایک طبقہ ہے جو ان صوفی شعراء کی شاعری کی آڑ میں مذہب بیداری اور خصوصاً اسلام بیداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میرے پاس اس وقت یہ مجموعہ ہے، اس کا نام ہے گلہائے سخن میرے پسندیدہ اشعار، اور یہ ایک ہمارے بہت ہی معتبر اور ماہر بیوروکریٹ سید سلیم عباس گیلانی کے پسندیدہ اشعار پر مشتمل ہے۔ اشعار تو ان کے پسندیدہ ہیں یہ، لیکن اس کو مرتب کیا ہے مشہور براڈ کاسٹر مجاہد بریلوی نے، اور بریلوی صاحب ماشاءاللہ طالب علمی کے زمانے سے طالب علموں کی سیاست سے وابستہ رہے ہیں اور ان کے خاص نظریات بھی ہیں، لیکن وہ بڑے ماڈریٹ لبرل اور ماڈریٹ سوشلسٹ شمار کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اس پہ نظر ثانی اور ان اشعار کو مرتب کرنے کا کام مجاہد بریلوی صاحب نے۔ بابا بلے شاہ کی اس نظم کے حوالے سے آگے چل کے بات کریں گے، پہلے آپ یہ نظم سنیے۔ ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچارے ساڈا کوٹھا قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کراں پابندی۔ واہ واہ، کیا زبردست شاعری ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شاعری بابا بلے شاہ کی نہیں ہے، ان کے نام سے منسوب کی گئی ہے، گھڑی گئی ہے۔ اور یہ گھڑنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی پنجاب کے ترقی پسند لبرل نام نہاد اصلاح پسند وہی لوگ۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ بابا بلے شاہ 1680 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1757 میں ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً 80 سال 78 سال کی عمر، 1757 یہ ذہن میں رہے۔ اب یہ جو ان کا پہلا مصرع ہے کہ ایک پاسے میرے رہن وہابی، اس زمانے میں تو کوئی وہابی کا تصور نہیں تھا، نہ یہ اصطلاح آئی ہوئی تھی۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، محمد بن عبد الوہاب سعودی عرب میں 1930 کے عشرے میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور محمد بن عبد الوہاب، محمد ان کا نام تھا، ان کے والد کا نام عبد الوہاب تھا، اور عبد الوہاب کے حوالے سے پھر وہابی کی اصطلاح وجود میں آ گئی۔ دوسرا مصرع ہے ایک پاسے دیوبندی۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ دیوبند کا جو مدرسہ ہے وہ 1757 تک تھا، بھائی یہ تو 1860 کے بعد کی بات ہے۔ بابا بلے شاہ کو یہ دیوبندی کی اصطلاح اور یہ وہابی کی اصطلاح یہ کہاں سے ان کے ذہن میں آ گئی؟ سیدھی سی بات ہے، یہ گھڑی ہوئی، اور چونکہ صوفی شعراء کی شاعری اس طرح کی شاعری نہیں ہے، لوگوں نے تو علامہ اقبال کو معاف نہیں کیا، غالب کو معاف نہیں کیا، اور ان کی اعلیٰ شاعری جو فنی لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ بابا بلے شاہ کی شاعری فنی لحاظ سے صوفی شعراء کی جو شاعری ہے اس میں کنٹینٹ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کا فنی پہلو شاعری کا نہیں۔ تو یہ بہت آسان ہے کہ بابا بلے شاہ کے نام، وارث شاہ کے نام، میاں میر کے نام آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں گھڑ دیں، اور چونکہ آپ اسلام بیزار ہیں تو زیادہ تر آپ کی شاعری آپ نے جو گھڑی ہے اس میں مذہب بیزاری ہے،
مندر ہے، کلیسا ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، میں کہاں جاؤں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی کتاب دے دی، آپ کو اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو کدھر جانا ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے گھڑ کے، اور بہت جیسے بن رہے ہیں لیبرل کہ ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں۔ بھئی آپ فرقہ پرستی کے خلاف ہوں تو بہت اچھی بات ہے، فرقہ پرستی کے خلاف نہیں ہے، آپ دراصل مذہب کے خلاف ہیں۔ جسے آپ نے آگے کہا ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کراں پابندی۔ آج بھی آپ چلے جائیں لاہور، کراچی جیسے بڑے شہروں میں، ایک محلے میں 8 مسجدیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کسی پر یہ بھی لکھا ہو کہ یہ بریلوی مسجد ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے۔ ایک محلے میں 8 مسجدیں، اور ذرا دیہات میں جائیے سندھ پنجاب میں، وہاں تو آپ کو دور دور تک مسجد نظر نہیں آئے گی۔ کس اس کی؟ آپ نے یہ گھڑ کے اپنی طرف سے ایک محلہ 8 مسجداں۔ جس کو نماز پڑھنے کا شوق ہے وہ دیوبندی بریلوی نہیں دیکھے گا، وہ مسجد میں چلا جائے گا، وہ نماز اپنی ادا کرے گا، جماعت کے ساتھ کرے یا ادا کرے، یا گھر پہ پڑھے گا، یا سڑک پہ۔ آپ نے کوئٹہ پشاور میں دیکھا ہے کہ ہمارے پٹھان بھائی جب اذان سنتے ہیں، مسجد اگر دور ہے تو وہیں فٹ پاتھ پہ اپنا وہ کپڑا بچھاتے ہیں اور وہیں نماز۔ جس کو نماز پڑھنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا فرض یاد ہے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ یہ میں کہاں جاؤں، ایک محلہ 8 مسجدیں۔ یہ آپ کی گھڑی ہوئی ہے، بابا بلے شاہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ صوفی شعراء کو چھوڑیں، ان سے زیادہ بڑے شاعر علامہ اقبال گزرے ہیں، اس سے بڑے شاعر اور گزرے ہیں، ان کی شاعری پڑھیں۔ یہ اس طرح کی شاعری میں گھڑنے کے لیے بہت مواقع ہیں۔ یہ ایک پیغام تھا جو اس ویڈیو کے ذریعے دینا تھا۔ انور رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔